الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آج ہماری اس درس حدیث کے سلسلے کی تیسری نشست ہے، جو حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو قول مبارک آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ بھی امام بخاری کی کتاب الصحیح سے لیا گیا ہے، اور کتاب الصحیح میں احادیث کی ترتیب کے اعتبار سے اس حدیث کا نمبر 16 ہے. یہ حدیث جیسا کہ ہم گزشتہ دروس میں بھی جان چکے ہیں، امام بخاری نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے راوی ہیں سب کی ترتیب سے بیان کرتے ہیں، سب کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث فلاں شخصیت سے، اور انہوں نے یہ مختلف واسطوں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو اس میں امام بخاری کے استاد محمد ابن مثنہ ہیں، محمد ابن مثنہ کے استاد عبد الوہاب ثقفی ہیں، عبد الوہاب ثقفی کے استاد ایوب ہیں، اور وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں. ابو قلابہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت انس ابن مالک صحابی ہیں، تو چونکہ یہ روایت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں تو یہ حدیث مرفوع ہے. ہم ابتدائی پہلے درس میں حدیث کی اقسام میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو وہ مرفوع ہوتی ہے، اور جو جس روایت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے کہ اللہ نے یوں فرمایا وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اور بھی مختلف اقسام ہیں جن کی ہم یاد دہانی آئندہ چل کے وقتاً فوقتاً کراتے رہیں گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے ایمان کے حوالے سے 3 علامتیں بیان کی ہیں. جس شخص میں یہ 3 علامتیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول بلکہ اس گواہی کے مطابق ایمان کی حلاوت اور ایمان کی سچی مٹھاس جو ایک مومن ہی محسوس کر سکتا ہے، وہ
محسوس کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، اور اگر وہ ان تین میں سے دو شرائط پاتا ہے تو اسی ترتیب سے ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی۔ پہلے ہم ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ تین خصلتیں یا تین عادتیں یا جس کو ہم نے شرط کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ انسان کے جتنے بھی رشتے ہیں ان میں تعلق اور انسیت اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلی خصلت یہ ہے ایمان کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں اس قدر ہو کہ ان دونوں کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ اس کے بعد درجہ پائیں، وہ پس پردہ چلے جائیں، اس کے بعد کا ان کا مقام ہو۔ سب سے پہلا مقام حب کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ تو اگر کسی شخص کو یہ درجہ حاصل ہے تو حدیث کی روح سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو ایمان کی مٹھاس کا، اگر اس روایت تک اپنی بات محدود رکھیں جس میں تین خصلتیں بیان ہوئی ہیں، تو اگر صرف یہ شرط کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو اس نے ایمان کی مٹھاس کا تیسرا حصہ پا لیا، 1/3 اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی۔ دوسری بات، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، خاصا مشکل کام۔ دوسری شرط یہ ہے یا دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ کسی اور انسان سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے محبت کا، نسبت کا، تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ دوسری خصلت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ اس کے لیے اس کی نظر میں کفر کی طرف، اعاذنا اللہ من، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، واپس لوٹنا اتنا برا ہو جیسے اس کو آگ میں ڈالا جانا برا محسوس ہوتا ہے۔ انسان یہ تصور کرے کہ مجھے زندہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ زندہ مجھے کوئی آگ میں پھینک دے گا، تو یہ تصور کر کے انسان کو ایک جسم میں ایک جھرجھری آ جائے گی اور ایک خوف کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ یہ معمولی کیفیت نہیں ہے، انسان اس کا تصور بھی مشکل سے کر سکتا ہے۔ تو حدیث میں اتنے انتہائی تصور کو پیش کر کے بیان کیا گیا کہ اگر کسی کے نظر میں اس سے کم درجہ ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انسان یہ تصور کرتا ہے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، حادثے کے نتیجے میں میرے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو گیا، یا مجھے ویسے ہی موت طاری ہو گئی، یہ کم درجے کا تصور ہے۔ تو چوٹ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، ایک انسان کی ایسی کیفیت ہے جو اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے، اس کیفیت کا کوئی دوسری کیفیت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خصلت ایمان کی حلاوت حاصل ہونے کے لیے تیسری شرط، تیسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ اگر انسان کو اپنا کفر کی طرف لوٹنا اس سے زیادہ برا محسوس ہوتا ہے، یعنی شدت کی اعلیٰ ترین کیفیت کے بعد کوئی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی قابل قبول ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت اس کو میسر ہے، ایمان کی چاشنی اس کو حاصل ہے اور وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ تینوں کیفیتیں اگر انسان کو میسر ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ 100% ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہے۔ حلاوت کا ذکر یہاں کیا، حلاوت کہتے ہیں چاشنی کو، مٹھاس کو، وہی جو اردو میں حلاوت کے معنی ہے وہی عربی کا لفظ ہے، وہی معنی عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حلاوت کیا ہے؟ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟
اس کی بہت سی وضاحتیں محدثین اور اہل علم نے بیان کی ہیں، لیکن ایک بات بہت عام ہے، سمجھنے کی ہے، اور اس میں کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے۔ حلاوت سے مراد یہاں ایسی کیفیت ہے کہ انسان کو دین اور دین کے تمام امور، چند امور نہیں، اتنے پسندیدہ ہو جائیں کہ ان پر چلنا اور ان پر عمل کرنا اس کا مزاج بن جائے۔ مزاج سے مراد کیا ہے؟ طبیعت بن جائے۔ طبیعت سے مراد کیا ہے؟ انسان کی طبی بھی ضرورتیں ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، تھک جائے تو آرام کی خواہش ہوتی ہے، نیند کی ایک ضرورت ہے، اس میں لطف آتا ہے انسان کو، اور اگر یہ تمام کیفیتیں پوری نہ ہو تو ایک بے کیفی ہوتی ہے، طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، بھوک لگ رہی ہے، انسان نارمل نہیں رہتا، آرام چاہیے، نارمل نہیں رہتا، پانی کی طلب ہو تو انسان میں بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرنا انسان کی فطرت بن جائے، طبیعت بن جائے، اور اگر کسی تقاضے کو وہ کسی وجہ سے پورا نہ کر پائے تو اس میں بے چینی ہونے لگے، یہ ہے حلاوت ایمان۔ نماز نہیں پڑھی، کوئی بھی وجہ ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کو اب کیفیت ہے، بے چینی ہے، یہ نہیں کہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ وقت کب ہوا اور وقت کب گزر گیا۔ رمضان کا روزہ ہے، کسی ایسے مقام پہ سفر میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے، نہیں سحری کر سکا، بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، کوئی جواز نہیں ڈھونڈ رہا، بلکہ جواز اور کوشش اور ماحول یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کسی طرح اس تقاضے کو پورا کر لے۔ دنیا پر کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رشتوں اور نعتوں کی صورت میں اس پہ عائد کی ہیں، ان رشتوں کو ادا کرنے کے لیے، ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کو بہانے کی ضرورت نہ ہو، تقاضے کی بھی ضرورت نہ ہو، کوئی باہر سے کہنے والا نہ ہو، توجہ دلانے والا نہ ہو، اندر سے اس کو یہ خواہش ابھرے کہ یہ دینی تقاضا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، تو یہ تقاضا اس کی مزاج کا حصہ بن جائے، یہ تقاضا اندر سے پیدا ہو، اور وہ اپنے جسم سے، اپنے اختیار سے یہ کوشش کرے کہ میں یہ تقاضا پورا کر لوں، یہ ہے حلاوت ایمان۔ اور اگر کسی کو یہ کیفیت میسر نہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دین کے اس حلاوت سے واقف ہی نہیں۔ یہ مٹھاس ایسی کیفیت ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف وہ جان سکتا ہے جو اس سے واقف ہو چکا ہے۔ بہت گھسا پٹا سا مصرع ہے، پرانا، پامال شدہ، کسی نے کسی اور تناظر میں کہا تھا، کسی سے بات ہو رہی تھی تو شاعر نے کہا ہے کب وقت تو نے پی ہی نہیں، تو یہ کیفیت ہے کہ اگر کسی نے اس کیفیت سے واقفیت حاصل نہیں کی تو لفظوں میں تشبیہ اور استعارے کی زبان استعمال کر کے شاید تھوڑا سا بیان کر دیا جائے، اس کی حقیقت تک نہیں انسان پہنچا سکتا، لیکن عام سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے، انسان کا جو میلان ہے، انسان کی جو طبیعی ضرورتیں ہیں اور خواہشیں ہیں، وہ اس کی دین کی کیفیت اس میں ایسی ہو جائے جیسے انسان کی طبیعی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو پیاس کی کیفیت میں جیسے ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے اور اس کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اور پینے کے بعد اس میں ایک انبساط کی، ایک فرحت کی، ایک مسرت کی، ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، یہی کیفیت اس کے دین کے کسی بھی حوالے سے عمل کرنے پر ہو، وہ نماز پڑھے تو اس کو یہ کیفیت محسوس ہو کہ اس نے ایک تقاضا بھی ادا کر دیا اور ایک حشاش بشاش بھی ہو گیا، ہلکا پھلکا بھی ہو گیا، ایک ضرورت کی تکمیل ہو گئی۔ دوسری بات جو یہاں اس حدیث میں، مختصر سی حدیث میں بہت اہم ہے اور سمجھنے کی، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات دونوں کی محبت کو حلاوت ایمان کی حاصل ہونے کا ایک سبب بیان کیا۔ قرآن حکیم میں یہ بات بہت وضاحت سے ایک آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہے، اور اس آیت نے اس پوری کیفیت کی وضاحت کر دی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں پہ اس حدیث میں اللہ اور رسول دونوں کی محبت کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ دونوں کو
اس درجے انسان کے دل میں محبت رکھنی چاہیے دونوں سے کہ مما سوا ہما، ان دونوں کے علاوہ جو دنیا ہے پوری کائنات، اس کی ساری حقیقتیں، سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلق، سارے حوالے وہ اس کے بعد ہوں، اس سے پہلے نہ ہوں۔ اور اس قرآن کریم کی اس آیت کے مختصر سے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ سے اگر محبت چاہتے ہو، اللہ کے محبت کا حصول ایک بندے کی سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی خواہش ہے۔ یہ اگر حصول کسی کا مقصود ہے تو ہر مومن کا مقصود ہے، ہر مومن، ہر صاحب ایمان یہ چاہے گا، تو اس کا راستہ بہت آسان ہے، فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود نہیں فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھیلوائی، قل ان کنتم، آپ کہہ دیجیے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ سے محبت کے لیے کسی خاص تگ و دو کی، تردد کی، کوشش کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر یہ روایت اس آیت کریمہ کے روشنی میں دیکھی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل مقصد ہے اللہ کی محبت، اور اس کی حصول کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت۔ اور اس پورے تسلسل کے لیے، اس ترتیب کو حاصل کرنے کے لیے ذہن میں جو خاکہ ہونا چاہیے یا ذہن میں جو ترازو ہونا چاہیے، کسوٹی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے رشتے ناتے ہیں ان سے جو بھی تعلق ہے انسان کا، وہ جس درجے میں بھی ہو، لیکن ذات جلالت مآب اور ذات رسالت مآب کے بعد ہو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو، اس سے پہلے ان دونوں کا درجہ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، سب رشتوں سے ماورا ہے۔ اگر یہ حاصل ہے تو حدیث کی روح سے حلاوت ایمان انسان کو، یا حلاوت ایمان کا ایک درجہ انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دوسرے مقام پہ دو باتیں اور بیان کی ہیں جو اسی رشتے کو، اس رشتے کی تفہیم، اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرتی ہیں۔ ایک بات تو بہت واضح قرآن حکیم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کی رگ جاں سے، وہ رگ جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، جس کو کاٹ دیا جائے تو لمحہ واحد میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس حبل الورید سے بھی ہم قریب ہیں۔ انسان کے سب سے نزدیک، سب سے قریب اگر دنیا میں حصی طور پر محسوسات کی دنیا میں کوئی چیز سمجھی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ جان کا رشتہ جس کے بعد انسان زندوں میں شمار نہیں رہتا، اگر وہ منقطع ہو جائے مردوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بھی قریب۔ ایک اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک تو یہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے دوسری جگہ یہ فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مومنوں کے ساتھ خود ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ، ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ قرب اور تعلق رکھتے ہیں۔ النبی اولا، اہل تفسیر قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے اولا کا معنی کرتے ہیں اقرب، زیادہ قریب۔ اقرب کا معنی ہوتا ہے زیادہ قریب، قریب تو ہوتا ہے عام لفظ ہے، زیادہ قریب تو جب ہم بیان کرنا ہو تو قرآن عربی میں اس کے لیے اقرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی اس میں محبت کا لفظ ہے، اور قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی اتباع سے، تو یہاں پہ محبت کا لفظ ہے، وہاں اتباع کا لفظ ہے۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کو محبت ہو۔ محبت کا درجہ ہوگا تو تعلق قائم ہوگا، اور جب تعلق قائم ہوگا تو یقیناً پھر اس کی اتباع اور اس کی پیروی کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا۔ انسان جب کسی کے قریب ہوتا ہے اور عقیدت سے قریب ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو مکمل طور پر
نہ صحیح تو جس درجہ ممکن ہو میں اس کو فالو کروں، اس کی پیروی کروں. یہ پیروی کرنے کے لیے مقصود پیروی ہے، اور پیروی کرنے کے لیے جو راستہ بنتا ہے وہ محبت سے بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دوسری بات جو بیان فرمائی اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے دونوں سے محبت اتنی ہو کہ دوسرے تمام رشتے اس سے بعد ہوں، ان تمام رشتوں پر فوقیت اس رشتے کو حاصل ہو، اس تعلق کو حاصل ہو، اس نسبت کو حاصل ہو. اور اس کے بعد دوسرا اس حدیث میں حلاوت ایمان کے لیے دوسری شرط جو بیان فرمائی، دوسری خصلت جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اس کے علاوہ جتنے تعلق ہیں دنیا کے، جتنے رشتے ناتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اتباع کے اعتبار سے، ان میں بھی جو درجہ ہے، ان میں بھی جو انسان کے ذہن میں خواہش ہونی چاہیے یا انسان کی جو رائے ہو، بلکہ رائے سے بھی بہتر ہے کہ انسان کا جو ارادہ اور عزم ہو، نیت ہو، وہ یہ ہو کہ یہ تمام رشتے، یہ تمام ناطے، یہ تمام تعلقات اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں. انسان اس کائنات میں اپنی مرضی سے تو آنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا، جانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. جتنے رشتے ہیں انسان تصور کر لے، کسی رشتے میں انسان کی اپنی کوشش، خواہش، پسند اور ناپسند کا کوئی دخل نہیں ہے، جتنے رشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان تمام رشتوں کو اللہ کی طرف سے جب ہم مان لیتے ہیں، جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ان میں ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں، تو ان تمام رشتوں کو اللہ کی طرف سے جان کر ان کے ساتھ تعلق کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کے پورا کیا جائے. یہ مفہوم ہے اس روایت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یحب المرء لا یحبہ الا اللہ، کہ کسی سے بھی انسان کا تعلق محبت کا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اور تیسری بات جو ہم نے بیان کی اس روایت میں ہے اور اس کی ہم وضاحت بھی کر چکے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان خدا نخواستہ اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ اس کے لیے کفر کی طرف لوٹنا زندہ آگ میں پھینکے جانے سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہے. اگر ایمان کو یہ کیفیت حاصل ہے تو یقیناً اطمینان کا مقام ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو انسان ہے، اس کو کوشش ہونی چاہیے پھر ہماری کہ وہ اس کمی کا کسی بھی طرح ازالہ کر سکیں تاکہ ہمیں یہ مقام حاصل ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جس کے بعد یہ بشارت دی ہے کہ انسان کو اس کے بعد ایمان کی سچی حلاوت نصیب ہو جائے گی.